صرف جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ جنابت کی حالت اختیاری ہے. آپ 2 منٹ میں نہا لیں اور آ کے قرآن پڑھ لیں، ٹھیک. اور جنابت کا جو غسل ہے وہ آپ کو پتہ ہے غسل کا اپنا طریقہ ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں. صحابہ کے درمیان ایک مرتبہ یہی بحث چھڑی کہ غسل جنابت کب فرض ہوگا، صرف پینیٹریشن پر یا کہ ڈسچارج ہونا ضروری ہے. تو اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں اس بات کا حتمی فیصلہ لے کر آتا ہوں. تو وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے. اب یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیے، یہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں آپ نکالا کریں. اب صحابہ بیٹھے ڈسکشن کر رہے تھے، نہیں حل ہوا تو کس کے پاس گئے؟ اماں عائشہ کے پاس. اماں عائشہ عورت تھی تو عورت سے تعلیم لی جا سکتی ہے، یا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اشاروں میں پوچھ کر آئے تھے. اشارے بھی نہیں نہ کر سکتے تھے کیونکہ اماں تو پردہ کرتی تھی. اور پردہ کس طرح کرتی تھی؟ وہ چادر ڈلوا لیتی تھی اور چادر کے پیچھے بیٹھ کے پڑھاتی تھی. تو اگر عورت سے پڑھنا جائز نہ ہوتا اور عورت کی آواز بھی عورت ہوتی تو ابو موسیٰ اشعری کو نہیں پتا تھا اور اماں عائشہ کو نہیں پتا تھا. بہرحال اب اور دیکھیں بات بھی وہ کتنی نازک موضوع کی پوچھنے گئے، پردے والی بات پوچھنے گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی فرمایا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے احتلام کے بارے میں پوچھا نا، تو آپ نے جواب دیا. تو ام سلمہ کو شرم آئی تو انہوں نے اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈال دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام سلمہ اللہ حق بتانے میں شرم محسوس نہیں کرتا، کہ یعنی آپ اگر کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا اس کا جواب دیا جا رہا ہے تو اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو پوچھنا ہی ہے. خیر، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے پوچھا تو اماں عائشہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کی 4 شاہوں کے درمیان بیٹھ جائے، یعنی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ جائے، اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ نے پینیٹریشن کی تو اس وقت پھر غسل واجب ہو گیا. یہ مسلم کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 349 ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مرد عورت کے 4 شاہوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرے تو غسل واجب ہو گیا، چاہے ڈسچارج ہو یا نہ ہو، منی نکلے یا نہ نکلے. یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر 291 ہے، اور مسلم نے بھی اسے بیان کیا، اس کا نمبر 348. ٹھیک ہے. اب احتلام کی صورت میں بھی جو ہے نا غسل واجب ہوتا ہے. احتلام کیا ہوتا ہے؟ خالی ڈسچارج ہونا بغیر سیکشل ریلیشن کے، نیند کی حالت میں یا ویسے ہی جوش کے عالم میں. تو ام المومنین ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ حق بتانے سے شرماتا نہیں ہے، تو میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا عورت کو احتلام ہو تو غسل واجب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب وہ پانی کا نشان دیکھے، ڈسچارج کا نشان دیکھے تو غسل واجب ہے. تو اس پر ام سلمہ کہتی ہے میں نے اپنا منہ چھپا لیا شرم سے اور کہا اللہ کے نبی اچھا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر بچے کی شکل ماں سے مشابہ کیسے ہوتی؟ تو ان کے ڈسچارج پر یہ مسئلہ نہیں پوچھا انہوں نے کہ ڈسچارج پر غسل واجب ہے یا نہیں، انہوں نے یہ پوچھا عورتوں کو ڈسچارج پر غسل واجب ہے یا نہیں. اس کا مطلب یہ کہ مردوں کے بارے میں پہلے ہی یہ بات ڈیفائنڈ تھی کہ اگر احتلام ہو جائے یعنی بغیر سیکشول ریلیشن کیے خالی ڈسچارج ہو جائے، عام طور پر جب بچے بالغ ہو رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، تو پھر ان پر غسل واجب ہوتا ہے. اور اگر عورت کے ساتھ ایسا ہو تو پھر اس پر بھی غسل واجب. یہ بخاری کی حدیث ہے باب غسل کی، اس کا نمبر 288 ہے. مسلم نے بھی اسے روایت کیا، اس کا نمبر 313. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جنب عورتوں کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بال مضبوط باندھتی ہوں، یعنی مینڈیاں وغیرہ بناتی تھی، تو کیا میں بال کھولوں غسل جنابت کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈال لیا کرو، 3 مٹھ پانی لے کر بالوں میں ڈال لیا کرو، بس کافی. یہ مسلم کی روایت ہے، اس کا نمبر 330 ہے. اور اماں عائشہ سے روایت آتی ہے کہ اماں عائشہ کو پتا چلا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں، عبداللہ بن عمر بن العاص، انہوں نے عورتوں کو فتویٰ دیا ہے کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنا ضروری ہے. تو اماں عائشہ نے کہا کہ عبداللہ عورتوں کو گنجائی کیوں نہیں کرا دیتے؟ اللہ کی قسم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنابت کا غسل کرتی ایک ہی برتن سے، کہ جنب ہوتے آپ اور میں، اور ہم ایک ہی برتن سے غسل کرتے، اور میں بال کھولے بغیر اپنے سر پر صرف 3 چلو پانی ڈال کے بال تھپ تھپا لیتی. ٹھیک ہے.
تو یہ جو حدیث ہے مسلم کی ہے اور اس کا نمبر 331 ہے. اس سے ابن خزیمہ نے بھی بیان کیا, نمبر 247. اب دیکھیے بات کیا ہے کہ جنابت کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں, کھول لیں تو آپ کی مرضی ہے. اس زمانے میں نا شیمپو نہیں ہوتے تھے, بال دھونے اتنے سہل نہیں ہوتے تھے, تو عورتیں ہفتے 10 دن میں بال دھو کر نا تو ان کو سکھا کر ان کی مینڈیاں شینڈیاں بنا لیتی تھی اور پھر آگے بڑی چوٹی بنا لیتی تھی, تو ہفتہ ہفتہ ان کا نکل جاتا تھا. جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے جو یہ ہیں پہاڑی ایریاز, ناردرن ایریاز جو ہمارے ہیں, وہاں پر یہ فیشن ابھی بھی اس وجہ سے نہیں پایا جاتا کہ ان کا فیشن ہے, پہاڑوں کے اوپر ان کو اتنی سہولیات نہیں, پانی بھی کم ہے اور سردی بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ صابن اور یہ چیزیں بھی بہت کم میسر ہیں, تو وہ پھر اس طرح کے بال بنا لیتی ہے تو ان کے ہفتہ 10 دن نکل جاتے ہیں. تو اسی طرح عرب عورتیں بھی کرتی تھیں. بر صغیر میں بھی جوڑے کا سٹائل اسی وجہ سے تھا, اور چوٹی کا سٹائل, یا چوٹی گون لیتے تھے اور یا پھر جوڑا بنا لیتے تھے, تو پھر کافی دن نکل جاتے تھے. فیشن تو یہ اب آ کر ہو گیا, تو لہٰذا بال بار بار کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کوئی کھول لے تو ٹھیک ہے. کوئی حرج نہیں ہے. اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ کو حج کے دوران نہانا پڑ جائے حالت احرام میں, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, پسینے کی تو بات ہی چھوڑ دینا. پسینے پر تو آپ نہانے کا خود ہی نہیں سوچیں گے, آپ کے اتنے کام پینڈنگ پڑے ہوں گے. جو 3 دن احرام کے ہوتے ہیں نا, 4 دن, اس میں تو آپ خود ہی نہیں کسی بیکار بات کا سوچتے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک آسائش ہے نا, اس کا خیال ہی نہیں آتا. میں کہہ رہی ہوں کیا فرض ہو سکتا ہے آپ پر نہانا؟ کیسے؟ عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے جی, کوئی قسم تو نہیں کھائی ہوئی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یو نیور نو. ابھی آپ پڑھ رہے ہیں, لہٰذا اپنے ساتھ ایک ڈریس ایکسٹرا رکھیں. احتلام کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے, آپ کے اوپر پیشاب گر جائے, آپ کو پتا ہے مینا میں لائنیں لگی ہوتی ہیں, خدا نہ کرے اتنی دیر ہو جائے آپ کا پیشاب خطا ہو جائے. انسان ہے نا, انسان کو ساری کمزوریاں لاحق ہیں. کسی وقت آپ کا پیٹ خراب ہو جائے, کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو لگا گیس خارج ہو رہی ہے اور ساتھ جو ہے پخانہ تھوڑا سا لیک ہو گیا؟ انسان ہے, یہ ساری کمزوریاں انسانوں کے اندر ہیں, ان پر شرم آنے کی بات نہیں ہے. یہ سب انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے, فرشتوں کے ساتھ تھوڑی ہوگا یہ. تو اگر کسی کا پیٹ خراب ہو جائے, مینا میں اکثر ہو جاتا ہے کیونکہ کھانے کو کچھ پراپر نہیں ملتا, عجیب سے حالات ہوتے ہیں اور مشقت بھی بہت ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں لباس گندا ہو جائے, پھر جسم گندا ہو جائے, اب پھر ہم کیا کریں گے؟ کوئی حرج نہیں ہے نہانے میں, آپ نہا سکتے ہیں, مجبوری میں نہا سکتے ہیں. اس میں پھر بالوں کو ہاتھ نہیں لگانا, کیونکہ بال ٹوٹے تو دم دینا پڑے گا. اپنے گندے ہوئے بال ہمیشہ پہلے باندھیں. کیسے؟ تیل لگا کر چوٹی بنا کے, اور نیچے جو ہے آپ پونی ڈال دیں, اچھی سی چوٹی بنا, جو آپ کو پتا ہوگا یہ میرے 4 دن نکال دیں. تو بالوں کے اوپر پانی ڈالیں, ہاتھوں سے تھپ تھپا کر بالوں کو گیلا کریں اچھی طرح سے, اور بس غسل کر کے کپڑے چینج کر لیں. کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جو تصور ہے کہ جی احرام میں, اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ناپاک نہ ہو, آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں, تو پھر آپ کپڑے بدل لیں. کوئی پابندی نہیں. جو تصور ہے نا کہ بس احرام پہن لیا تو اب یہ تب بھی اترے گا جب قربانی کریں گے, یہ غلط تصور ہے. اور اچھی بات یہی ہے کہ اسی میں ہم ٹائم گزار لیں. لیکن اگر لباس گندا ہو گیا, فرض کریں آپ کے ساتھ بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے, اس نے پیشاب کر دیا, آپ کیا کریں گے؟ اس سے لڑنے کھڑے ہو جائیں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کو چوٹ ہی لگ گئی, اللہ نہ کرے کسی کو چوٹ لگی, خون ہی نکلا ہے, خود آپ کو چوٹ لگ گئی. اب آپ تو ناپاک نہیں ہوئے مگر کپڑے تو گندے ہو گئے نا. آپ کیا وہ خون آلود کپڑے لے کر پھرتے رہیں گے؟ ایک تو کپڑے ناپاک ہو گئے, دوسرا ایک معیوب بات ہے. لہٰذا آپ کے پاس ایکسٹرا کپڑا ہونا چاہیے, اپنے لیے بھی اور بچہ یا میاں جو بھی مرد ساتھ ہے اس کے لیے بھی. ہر کسی کے پاس ایک بیگ ہونا چاہیے جو کندھوں پہ پیچھے ڈال لیتے ہیں, جیسے بچوں کا اسکول بیگ ہوتا ہے. بے شک کسی بچے کا اسکول بیگ ہی چھوٹا سا لے جائے, اس میں آپ کا ایک ایکسٹرا جوڑا, ایک ایکسٹرا جوتا, 1-2 ایکسٹرا جرابیں, یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ کی دوائیاں اور جو ہے یہ سینی پلاسٹ اور پایوڈین, تھوڑی سی روئی, یہ چیزیں ہونی چاہیے. کیونکہ اکثر لوگوں کے پیروں پہ چھالے پڑتے ہیں اور ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہوتی, تو اس وقت پھر آپ کو اجر بھی ملے گا ان کی ہیلپ کرنے کا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. دیکھیں جی, دوائی جو ہے اس کی اسمیل, خوشبو حرام ہے من لگانا, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ لگا رہے ہیں ونٹو جینو, تو اس کی خوشبو کس کو اچھی لگے گی؟ اس سے تو مچھر بھی بھاگ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے یہ آیوڈیکس
اس کی ایک مخصوص اسمیل ہے، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا. دوائی کی اسمیل کا مسئلہ نہیں ہے. شیمپو میں تو خوشبو ہے نا، شیمپو میں تو خوشبو ہے، خوشبو کی لپٹیں اٹھتی ہیں، دیٹ از ڈفرنٹ. شیمپو کی بات نہیں ہو رہی. آپ نے جب نہانا ہے نا، احرام کی حالت میں اگر نہانا پڑ جائے، یا تو گرمی کی اتنی شدت ہو کہ آپ کو واقعی سیریس لگ رہا ہو کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی، تو اس میں بھی آپ پہلی کوشش یہ کریں کہ سر پر خالی پانی پونی ڈال کے اپنے آپ کو ریلیکس کریں. بہت مشکل ہو تو پھر نہانے جائیں، ٹائم نہیں ویسٹ کرنا. میں کہہ رہی ہوں نہانا جب آپ پر فرض ہو جائے یا آپ پھنس جائیں اور آپ کو نہانا پڑے تب آپ نہا رہے ہیں، تو پھر آپ نے شیمپو یوز نہیں کرنا. میں نے کہا صرف سر پہ پانی ڈالیں، صرف پانی کے ساتھ غسل کریں، صابن بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو گندگی لگ گئی ہے، اگر فرض کریں اس کی وجہ سے نہا رہے، گندگی کو بھی پانی سے واش آؤٹ کر لیں. ٹھیک ہے، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کرنا، خوشبو والا جو ہے شیمپو استعمال نہیں کرنا. دوائیوں کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو تو ہوتی نہیں ہے، اللہ رحم فرمائے، وہ ایک خاص قسم کی سٹنک ہوتی ہے، اس کی پابندی نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. اب بعض لوگوں کی ہوتی ہے نا، جیسے بروفن لگانی ہے یا آیوڈیکس لگانی ہے تو فرق پڑنا ہے، تو وہ چیزیں وہ لگا سکتے ہیں. تو جنبی عورتوں کو نہانے کے وقت بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کھولنا چاہیں تو کھول لیں. اور اس کے علاوہ حالت جنابت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں پڑھاتے تھے، لہٰذا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے جنابت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی تھی. ابو داؤد کی روایت ہے، اس کا نمبر 229 ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا اور اس کا نمبر 146 ہے. تو سوائے جنابت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں سب کچھ کرتے تھے. اچھا، حیض کی حالت میں قرآن پڑھنا منع نہیں ہے. تو حیض اگر ہو جائے عورتوں کو تو حج کے دوران کیا کریں گے؟ حالت احرام میں اگر حیض ہو گیا تو نماز نہیں پڑھیں گے اور طواف زیارہ نہیں کریں گے، باقی سب کچھ کریں گے. تو سب کچھ کیا کریں گے؟ اپنے اعمال پورے کریں گے. آپ منا سے عرفات جائیں گے، عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ سے پھر منا آئیں گے، جا کر کنکریاں ماریں گے، احرام اتاریں گے. احرام کو کچھ نہیں ہوا آپ کے، احرام اتاریں گے، قربانی کریں گے، بال کاٹیں گے، ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے. صرف طواف نہیں کریں گے. جب پاک ہو جائیں گے تو جا کر طواف زیارہ کر لیں گے، حج پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تو عجیب سا تصور پایا جاتا ہے، اور اگر کسی کو حج کے دوران یعنی حیض آ جائے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک، دوائیاں نہ لینا زیادہ آسان ہے. اگر آپ کو بہت پتہ ہے کہ دوائی بہت سیف ہے تو چلے لے لیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ نہیں ہے، اللہ رب کریم کا بنایا ہوا نظام ہے اور اللہ نے ہمارے لیے اس کے اندر رعایت بھی پیدا کی. اچھا جی، غسل جنابت کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں. میمونہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا. سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں کے ساتھ بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوئی، یعنی استنجا فرمایا. پھر بایاں ہاتھ جسے شرمگاہ کو دھویا تو اسے دوبارہ دھویا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، یعنی ایک ہی چلو کے ساتھ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. پھر چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر پر 3 بار پانی ڈالا. ٹھیک ہے، اور پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچایا تاکہ اچھی طرح بال گیلے ہو جائیں. پھر سارے بدن پر پانی ڈالا اور جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے طریقہ سنا، اس پر ابھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر 265 ہے، اور مسلم نے بھی سے روایت کیا، نمبر 317 ہے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے، کیونکہ ہاتھوں سے سارا کام ہونا ہے، ہاتھ پاک ہونے چاہیے. آپ مٹی پر مل کے دھویا کرتے تھے، مٹی پاک کرنے والی ہے. آج صابن ہے، آپ صابن سے دھو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے استنجا کر لیتے ہیں. اگر آپ استنجا بعد میں کریں گے تو ہاتھ دوبارہ دھوئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں استنجا کیا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ بعد میں استنجا کریں گے تو ہاتھ دوبارہ دھو لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے کہ ٹیپ نہیں تھا.
اور برتن بھی نہیں تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ ڈونگا نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ 3 ڈونگے سر پہ ڈال لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 لپ پانی ڈال لو. ایک تو پانی کم تھا اور دوسرا برتن بھی بہت ریئر تھے. آپ غزوہ خیبر کو یاد کریں نا, حالانکہ مسلمان ویسے خوشحال ہو چکے تھے, عربوں کے پاس ہی برتن کم تھے. تو لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گدھے کا گوشت حرام ہو گیا, گوشت پھینک دو, ہانڈیاں توڑ دو, تو صحابہ نے کہا گوشت تو پھینک دیتے ہیں, ہانڈیاں ہم دھو کے پاک کر لیں. اور اسی لیے انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اگر کتا منہ مار جائے تو ہانڈی کیسے پاک ہوگی, پھینکنے کا تصور نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 مرتبہ دھو, مٹی سے یا کسی بھی چیز سے 7 مرتبہ ان کو اس کو دھو. جلانے جلونے کا حکم نہیں دیا جو ہم نے بنایا, پہلے برتن ساڑو پھر مینہ مانجتے رہو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 مرتبہ دھو لو, بس پاک ہو جائے. تو کیوں تھا یہ؟ کتے نے منہ مار دیا تو ہانڈی پھینک دو. یعنی کہ اگر ہمارے برتن میں کتا منہ مار جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو پھینک دیں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم جائیں گے اور لے آئیں گے. ان کو یہ سہولت نہیں تھی, برتن ریئر تھا. تو یہ باتھ روموں میں تو ایک آدھ کوئی مٹکا شٹکا ہوتا تھا, پھر دیکھیں مٹکے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, بالٹیاں نہیں تھی کھلے منہ والی. مٹکے سے آپ نے کبھی پانی یوز کیا؟ میں نے کیا. ہمارے گھر میں بچپن میں گھڑے ہوا کرتے تھے, تو میری والدہ گھڑے کا پانی پیتی تھی, تو ہم گھڑے سے ہم بھی استعمال کرتے تھے. تو وہ جو ہوتا ہے نا گڑا, تو وہ پھر آپ کو ایسے جھکا کر اس میں سے پانی نکالنا پڑتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مٹکے وغیرہ ہی تھے نا, عام گھروں میں یہی چیزیں استعمال ہوتی تھی. تو وہ پھر اس میں سے جھکا کر پانی نکالنا اور یوز کرنا. تو پھر ایک ہاتھ سے پانی نکالا, اس کو ہاتھ میں تھاما, اس کو واپس کیا اور دوسرے ہاتھ پہ ڈالا اور پھر اس کو دھویا. جیسے آج اگر آپ کو بالٹی اور ٹب کے ساتھ نہانا پڑے تو آپ پھر ڈونگے میں پانی لیتے ہیں اور پھر ہاتھ دھونا, پہلے ایک ہاتھ پہ ڈالتے ہیں, پھر ڈونگا نیچے رکھتے ہیں, پھر دوسرے ہاتھ پہ ڈالتے ہیں اور مل کے دھو لیتے ہیں. وہ یہ تو ٹیب کی وجہ سے ہو گیا نا کہ ہم ٹیب کھولتے ہیں اور آرام کے ساتھ نلکے کے نیچے ایسے کر کے ہاتھ دھو کے یہ جا وہ جا, اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ نے سندھتا کی ہے. بے شمار سہولتیں ہیں, اتنی سہولتیں ہیں کہ ہم اگر گننے بیٹھیں تو زندگی ختم ہو جائے, سہولیات ختم نہیں. ہر ایک چیز, جی ہر ایک چیز. صابن کم بڑی سہولت ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ دھوتے, پھر استنجا کرتے تاکہ استنجا بھی پاک ہاتھوں سے ہو, اور پھر اس کے بعد دوبارہ دونوں ہاتھ دھوتے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلی کرتے وضو کی طرح, ناک پہ پانی چڑھاتے, چہرہ دھوتے, کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوتے, مسح نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر نہانا ہے, پانی کم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سر پہ پانی ڈالتے کہ سر کے بال اچھی طرح گیلے ہو جائیں, اور پھر جسم پر دیکھیں کتنی مشقت تھی نا, ایک لب کتنا پانی آتا ہوگا, تو وہ ایک ایک بار بار لینا گھڑے میں سے, بار بار دھونا ایک ایک حصے کو کر کے. ہمارے لیے کتنی سہولت ہے. شاور نہ بھی ہو, بالٹی ڈونگا بھرا اور ڈالا, ڈونگا بھرا اور ڈالا, 2 منٹوں میں نہا کے یہ جا وہ جا, کتنی سہولیات تھی. اور ہم لوگوں کو پھر نظر آتا ہے کہ سہولت ہی کوئی نہیں, سانو ملیا کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کے بعد پورے جسم کو دھو دیتے. ٹھیک ہے, اب اس میں بالکل آسان طریقہ ہے. آخر میں پاؤں علیحدہ دھوتے تھے کیونکہ کچے فرش تھے نا, تو اس وجہ سے پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پر ہو کر پاؤں دھو لیتے تھے. اور پھر جوتے بھی نہیں ہوتے تھے باتھ روموں میں. اب باتھ روم میں جوتے ہیں, اینڈ پر سنت پوری کرنے کے لیے بے شک آپ پیروں پر علیحدہ ڈونگا ڈال لیں, میں بھی ڈالتی ہوں, لیکن اگر آپ نہیں بھی دھوتے تو اس سے فرق نہیں آتا, کیونکہ وہ والا مسئلہ ختم ہو گیا کہ پیروں میں جوتی ہوتی ہے, پیر گندے نہیں ہوتے. ٹھیک ہو گیا جی. پانی سے کے چھینٹے دوبارہ کیوں آئیں گے؟ نہیں سیریسلی آپ اس چیز کو نوٹس کریں. یا تو ہو سکتا ہے باتھ روم کے ڈیزائن میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے پانی آ کے ٹکراتا ہو. اگر تو ایسا ہے تو پھر اس چیز کو ریموو کر لیں, ورنہ کوئی سبب نہیں ہے کہ پانی کے چھینٹے واپس آئیں. اگر پانی کے چھینٹے واپس آتے ہو نا ٹکرا کر, تو آپ کے باتھ روموں کی دیواریں, میرر سب پانی پانی ہو جائیں. وہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے پانی کے چھینٹے واپس نہیں آتے. یہ محض وہم ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا صفائی یعنی طہارت کے بارے میں وہم کا شکار مت ہو, شیطان اس میں سب سے زیادہ وہم ڈالتا ہے, تو اس میں وہم نہیں کرنا. پانی کے چھینٹے اگر واپس آ رہے ہیں تو آپ کے باتھ روم کی چھت, دیواریں اور شیشے, ان سب پہ پانی کے چھینٹے پڑنے چاہیے. اگر نہیں پڑے تو اس کا مطلب ہے چھینٹے واپس نہیں آ رہے, تو اس وہم کو دل سے نکالیں. اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر دیکھیں پانی کا رخ جو ہے اس پر کیا کوئی بیچ میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس سے پانی ٹکرا رہا ہے. ٹھیک ہے, میکسیمم یہ ہے کہ اینڈ کے اوپر وہی بات ہے, سارا پانی اکٹھا ہوتا ہے, اسی میں کھڑے ہوتے ہیں, اینڈ کے اوپر اپنے پیروں پہ پانی بہا لیں. جی تو اس کے بعد آپ دوبارہ تو نہائیں,
تو پھر وہ سارا سپلائز دھل گیا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ شیمپو اور صابن لگائیں تو اس کو ضرور بند کریں، کیونکہ پانی کا اسراف ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ شاور سے ہر لمحے کے ساتھ لیٹرز کے حساب سے پانی نکل رہا ہوتا، تو وہ تو علیحدہ بات ہے، وہ اسراف کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتاؤں، جب آپ ایک دفعہ نہا لیتے ہیں نا اور آپ پاک ہو جاتے ہیں تو وہ ناپاکی ریٹرن نہیں، ریورس نہیں ہو سکتی، وہ ناپاکی ریورس نہیں ہوگی. پانی کا چھینٹا پڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ بات غلط ہے کہ جنبی کے ہاتھ وغیرہ لگانے سے پانی گندا یا خراب ہوتا ہے، کیونکہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سوتے، رات گزارتے، اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے پانی میں ہاتھ ڈال کے، میں نے ابھی تو بتایا، تو وہ یا تو ہانڈیاں ہوتی تھیں یا یہ ہوتے تھے گڑے، تو ام سلمہ کہتی ہیں ہاتھ ڈال کر نہاتے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ میرے لیے بھی چھوڑے کہ آپ جلدی جلدی نہاتے. تو اس میں 2 کویسچنز تھے، ایک یہ کہ کیا میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا جنبی کا استعمال شدہ پانی قابل استعمال ہے. تو دونوں کی دلیل یہ حدیث ہے کہ ام سلمہ نے کہا کہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے غسل کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نہا رہے ہوتے کہ آپ نے جماعت پڑھانے جانا ہوتا تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے برتن کھینچتی اپنی طرف کہ میرے لیے بھی پانی چھوڑیں. تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے. اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنب ہوتے اور ام سلمہ بھی جنب ہوتی، دونوں ہاتھ ڈالتے، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ باقی پانی جو ہے وہ ضائع ہو گیا، کبھی نہیں ضائع ہوا. میں نے آپ سے بھی تو عرض کیا کہ اکٹھے نہاتے. ابھی آپ نے ام سلمہ اما عائشہ کا بھی بیان پڑھا کہ اما عائشہ کہتی ہیں ہم اکٹھے نہاتے. تو اکٹھے جب نہاتے تو ظاہری بات ہے کہ دونوں کا ہاتھ پڑتا تو دونوں کی جنابت اتر جاتی اگر جنابت کوئی ایسی چیز ہے تو. ہاتھ نلکے سے نہیں دھوئے، 1 منٹ رک جائیں، بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. ہاتھ نلکے سے نہیں دھوئے، اسی ٹب میں سے پانی بھر کر دھوئے نا، تو جب ہاتھ ڈالا تو تب وہ جنب ہی تھا. اگر گھڑا ہوگا تو نا، برتن کے اندر ہاتھ ڈالنے کا جب تذکرہ آ رہا ہے تو یا گھڑے ہوتے تھے اور یا پھر مٹی کے برتن، ہانڈی ٹائپ. تو جب اس میں ہاتھ ڈالا، کیونکہ ایک وقت 2 بندے ہاتھ ڈالیں وہ گھڑے میں ہو نہیں سکتا، گڑے میں نہیں نہ ہو سکتا، وہ کسی کھلی چیز میں. تو پلاسٹک وغیرہ تو تب تھا نہیں، تو قدرتی بات ہے کہ مٹی کی ہانڈی یا اس قسم کی کوئی چیز ہوگی، یا ہو سکتا ہے لوہے وغیرہ کا کوئی دیگچا ٹائپ کوئی چیز ہو ان کے پاس، تسلا ٹائپ کچھ ہو بالکل، تو اس میں ہاتھ ڈالا ہو. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ابھی جو میں آپ کی حدیث بیان کی، آپ نے کہا کہ میں اور آپ اکٹھا ہاتھ ڈالتے اور ہمارے ہاتھ آپس میں ٹکراتے. تو بیک وقت نہاتے وقت جب ہاتھ ڈالا تو عورت نے بھی ڈالا تو جنب تھا، مرد نے بھی ڈالا تو جنب تھا. یہ اصل میں کوئی حصی گندگی نہیں ہے، یہ کوئی فزیکل قسم کی ناپاکی نہیں ہے، یہ محض حکمیہ نجاست ہے. کس کو کہا گیا یہ نجس ہے. ورنہ آپ یاد رکھیں کہ جو ڈسچارج واٹر ہے باڈی کا، مرد یا عورت کا، وہ اٹ سیلف ناپاک نہیں ہے، لہٰذا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. کہا گیا کہ بس وہاں سے رگڑ کر صاف کر لو. خون حیض کا ناپاک ہے اور ڈسچارج ہوتا ہے جو واٹر، وہ ناپاک نہیں. یہ حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں. تو لہٰذا جب آپ ایک دفعہ نجاست دھو لیتے ہیں نا، پاک ہو جاتے، وہ کبھی ریورس نہیں ہو سکتی جب تک آپ وہی فعل دوبارہ نہ کریں. پانی کے اندر کوئی اثر نہیں آتا، ٹھیک ہے، کوئی اثر نہیں آتا، بالکل غلط فہمی. جی نہیں، بچے کو اگر آپ نے واش روم سیپریٹ نہیں بھی کرایا تو بھی بچے کو نہلا کر غسل کا کیا تو کیا. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر چھینٹا ناپاک نہیں ہوتا، پہلی بات، ٹھیک ہے، ہر چھینٹا ناپاک نہیں ہوتا. غسالہ جو ہے نا وہ ناپاک اس طرح نہیں ہوتا، جیسے ہر کسی کا غسل کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، وہ ری یوز بھی کر سکتے ہیں. بچے نے کیا کیا ہے، بچہ ناپاک تھوڑی ہوتا ہے. لہٰذا اگر غسل کے چھینٹے پڑ بھی گئے تو کپڑے چینج کرنے کی حاجت نہیں ہے. ہاں ویسے آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے اور آپ چینج کر رہے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن پاکی ناپاکی کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں. پیشاب کے چھینٹے ہوں تو اور بات ہے، لیکن جو یہ ہے غسل کا پانی،
اس کے ساتھ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو، اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. یہ غلط فہمی ہے، ٹوٹل غلط فہمی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جیسے وہ اب جیسے میت کو غسل کراتے ہیں تب بھی لوگ فٹافٹ اٹھ کے جا کے نہاتے ہیں. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ بھی ہو تو مجھے انہوں نے کہا کہ کپڑے آپ کو میں اسپیئر دے دیتی ہوں، آپ پہن لے، چھینٹے پڑے نہیں. میں نے بھی کچھ نہیں ہوتا، تو میں نے انہیں کپڑوں کے ساتھ ہی وہ کروا بھی دیا، کے بعد غسل بھی نہیں کیا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ میت کا جو غسل کرواتے ہیں نا ان کو فٹافٹ نہا لینا چاہیے، جو دفنا کے آتے ہیں ان کو بھی فٹافٹ نہا لینا چاہیے. اسے کوئی بڑی کوئی بری بات ہے، لیکن یہ بھی تو ہم نے حدیث میں پڑھا نا کہ نبی پاک نے منع کیا تھا کہ اگر آپ ویسے ہی نہا رہے ہیں تھکاوٹ کے طور پہ کہ دفنا کے آئے زیادہ لمبا سفر ہے تو جائز ہے. لیکن جب صحابہ نے اس کو لازم منسوخ کر دیا تو انہوں نے منع کیا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دفنانے کے بعد یا نہانے کے بعد جو ہے نا میت کو غسل کریں باقی کے لوگ. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ دفن کرنے کے بعد نہلانے کے بعد غسل کر لیا کرو، آغاز میں کہا. پھر صحابہ نے جب اس کو عادت بنا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کیا کرو کبھی مت کیا کرو. تو بنیادی وجہ وہی ہے کہ اگر آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے، آپ تھک گئے، یعنی فرض کریں کہ آپ کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں اچھا میں نہلانے کے بعد ہی نہا لوں گی، تو ٹھیک ہے آپ نہا لیں. اور اگر آپ نہا دھو کر گھر سے گئے ہیں، اگلے کہتے ہیں بھی آپ غسل دے دیں، الحمدللہ آپ نے غسل دیا تو آپ کو دوبارہ نہانے کی حاجت نہیں ہے. تو ایسے غسل کو مستحب کہتے ہیں کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو بھی ٹھیک ہے. اسی طرح دفن کے بعد تو غسل ہے ہی نہیں، دفن کے بعد وضو ہے، وہ بھی مستحب ہے، چاہے تو کوئی وضو کر لے چاہے تو نہ کرے. یہ صرف تھکن اتارنے کے طریقے ہیں، فریش ہونے کے طریقے ہیں، اور کچھ نہیں ہے. نہیں، میں ابھی تو کہہ رہی ہوں میت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی کر لو کبھی نہ کرو، یعنی آپ نے باقاعدہ اس چیز کو رد کیا. تو نہ کرنا مستحب ہے، یہ یعنی کہ میت کے نہلانے کے بعد غسل کرنا یا نہ کرنا دونوں چیزیں مستحب ہے. مستحب ہوتا ہے کہ جس میں نہ گناہ ہو نہ ثواب ہو. اگر آپ نے نہا لیا تو کوئی ثواب نہیں ہوگا، اور اگر نہیں نہایا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح تدفین کے بعد آ کر کوئی وضو کر لے تو کوئی ثواب نہیں ہے، اور کوئی وضو نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. کیونکہ بنیادی طور پر یہ دونوں چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پر کس لیے ہیں؟ تھکن اتارنے کے لیے، آپ کو فریش کرنے کے لیے. کیونکہ جو غسل میت کا تجربہ کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کافی مشقت طلب کام ہوتا ہے. تو پھر ذرا بندہ ایک موت کی وجہ سے بھی ذہن پر ایک بوجھ ہوتا ہے، نہلا کر بھی ایک بوجھ ہو جاتا ہے، تو ذرا نہا لیتے ہیں تو فریش ہو جاتے ہیں. لیکن اس کی حقیقت ہے استحباب، کر لو تو ثواب نہیں ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے. لہٰذا ہمارے یہاں جو یہ آپ دیکھیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ نے پکا کر لیا تو آپ نے کہا مت نہایا کرو. تو لہٰذا ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا پکا ہے تو یہاں نہ نہانا احسن ہے تاکہ لوگوں کے توہم دور ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ کیا ہے نا. تو لہٰذا ہمارے ایریے میں جہاں لوگ لازم نہانا سمجھتے ہیں وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ نہیں نہانا چاہیے، نگیٹ کرنا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں گائے کی قربانی بری سمجھی جاتی ہے تو گائے کی قربانی ضرور کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے وہم دور ہوں. اسی طرح سے جو ہے لوگوں نے نہانا لازم کر لیا ہے، یعنی کہ وہی بات ہے کہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو نہانا لازم کر لیا ہے تو یہاں پر نہ نہانا، یعنی کہ اگر تھوڑی گرمی بھی لگ رہی ہے تو تھوڑا سا کوشش کر کے نہ نہائیں کہ لوگوں کے وہم دور ہو. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل نہا سکتے ہیں. جب آپ اپنے ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا تو بے شک کھڑے ہو کر نہائیں، بے شک بیٹھ کر نہائیں. اصل میں لوگ یہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نہاتے تھے تو کھڑے ہو کر نہانا منع ہے. بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر نہانے کا سسٹم ہی نہیں تھا نا، اس لیے بیٹھ کر نہاتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں بھی یہ حکم نہیں آیا کہ کھڑے ہو کر نہیں نہانا. رہ گئی یہ بات کہ زیادہ پردے والی بات ہے، تو جب آپ نے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے لاک کر لیا تو پردہ تو ہو گیا، وہاں تو کسی نے نہیں آنا. آپ کمروں کے دروازے بھی بند کر لیتے ہیں کیونکہ اب سیپریٹ باتھ روم ہے نا، اٹیچ باتھ ہوتے ہیں، تو آپ کمرے کا بھی دروازہ بند کر لیتے ہیں. تو پھر بے پردگی کا سوال نہیں نہ رہتا، پھر آپ آرام کے ساتھ وہاں پر جو ہے نا نہا سکتے. تو کھڑے ہو کر نہانے میں کوئی خاص حرج نہیں ہے. اگر بے پردگی کا امکان ہو تو اور بات ہے. جیسے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ دیہاتوں میں نا باتھ روموں کے اوپر چھتیں نہیں ہوتی تھی، تو وہاں پر بھی کھڑے ہو کر نہانا تو فتنے کو دعوت دینا. پہلے زمانوں کی بات کر رہی ہوں کہ ظاہر ان کے پاس اتنے پیسے وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو وہ ایک کھرا سا بنا کے اس کے گرد ہلکی سی چار دیواری کر لیتے تھے، دروازے بھی نہیں لگے ہوتے تھے. ہاں جی، دور کے دیہاتوں میں ایسا ہے، بعض جگہوں پر قریب کے دیہاتوں میں پراپر باتھ روم بن گیا، اب تو فلش بھی لگ گئے الحمدللہ. یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے. تو اگر کسی اوپن جگہ پر بیٹھ کر نہا رہے ہیں
ضرورت ہی نہیں ایسی پڑ گئی. جیسے پہلے نہر کے کنارے کپڑے, پرانے بہت پرانے دور کی بات کر رہی ہوں, مغلوں کے زمانے میں, انگریزوں کے آغاز کے زمانے میں, کہ جو ہماری نہر ہے, اب جو نہر نہیں رہی بیچاری, تو اس نہر کے کنارے جو ہے نا جگہ جگہ انہوں نے اسی طرح 4 دیواریاں بنائی ہوئی تھی. تو عورتیں غسل خانے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں, تو عورتیں جو ہیں کپڑے شپڑے دھوتی تھی, مرد بھی دھوتے تھے لیکن زیادہ تر عورتیں اپنے کپڑے لے کر آ جاتی تھی, دھوتی تھی اور دھونے کے بعد اندر جا کر غسل کر لیتی تھی. تو وہاں پر پھر کھڑے ہو کر, کیونکہ پبلک پلیس ہے نا, تو کھڑے ہو کر کیا کوئی نہائے گا, تو وہاں پر پھر بیٹھ کر نہانا اور کپڑے وغیرہ چینج کرنا آسان ہے. اسی طرح اگر کنویں کے گرد نہانا پڑے تو پھر مرد بھی بیٹھ کر نہائے گا, صرف عورت ہی نہیں. لیکن اپنے گھروں کے باتھ روموں میں, جہاں باتھ روموں کے دروازے لاک ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں, کوئی کہیں سے ٹانکا جھانکی نہیں کر سکتا, وہاں آپ جیسے چاہے نہائیں, کھڑے ہو کر نہائیں, باتھ ٹب میں لیٹ کے. پتہ ہے کیا, اس طرح کی چیزوں کو ریسٹرکٹ کرنے سے نا دل تنگ پڑتے ہیں بچوں کے. اب کسی نے بچے کی فرمائش ہے مجھے باتھ ٹب لگوا دیں, کوئی حرج نہیں ہے. جس چیز میں حرج نہیں ہے, اس نے کون سا جو ہے باہر باغ میں بیٹھ کے نہانا ہے, اپنے باتھ روم میں ہی نہانا ہے نا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے. تہذیب کے ارتقاء کے ساتھ چیزوں میں ارتقاء آتا ہے. اور شاور کے ساتھ نہانا آسان ہے, پانی بھی کم استعمال ہوتا ہے, محنت بھی کم لگتی ہے, وقت بھی کم لگتا ہے. اگر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا تو میں سمجھتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور استعمال کرتے, تھا ہی نہیں. مجھے ایک خاتون کہنے لگی کہ دانت نکلوانا جائز ہے یا نہیں, اور دانت لگوانا جائز ہے یا نہیں. تو میں نے کہا کہ بالکل لگوا لیں, کوئی پابندی. تو کہ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے تو آپ نے تو نہیں لگوائے تھے. میں نے کہا اگر اس زمانے میں لگتے ہوتے تو آپ ضرور لگوا لیتے, معصومیت ہے بیچاروں کی. تو بات یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نہیں نہاتے تھے کیونکہ شاور ہی نہیں تھا آپ کے پاس, اس وقت نہیں تھی. بالکل آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ کر کھاؤ, اب لوگوں نے پکا لازم پکڑ لیا زمین پر بیٹھ کر کھاؤ. اس زمانے میں چیئر ٹیبل تھی ضرور, مگر بہت زیادہ عمرا کے پاس تھی, اور عرب میں تو شاذ و نادر ہی کسی کے پاس تھی, وہ بھی روم وغیرہ میں تھی. روم وغیرہ میں تو چھری کانٹے بھی استعمال ہوتے تھے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتی چیئر ٹیبل وغیرہ تو آپ استعمال کرنے میں حرج نہ سمجھتے, کیونکہ آپ کو نفاست کی چیزیں پسند تھی. تو بیٹھ کر کھاؤ, لیکن سہولت سے بیٹھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنوایا تھا, کہہ کر بنوایا تھا نا کہ کوئی ممبر بنا دے. اب اگر اس زمانے میں چیئر ٹیبل ہوتی پڑھانے کے لیے تو آپ بنواتے, آپ بنواتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آپشن ملتے, ایک آسان اور ایک مشکل, آپ آسان آپشن استعمال کرتے, مشکل کو چھوڑ دیتے, سوائے اس صورت کے کہ آسان آپشن کو استعمال کرنے سے اللہ کی کوئی حد ٹوٹ رہی ہوتی. تو جہاں آسانی ملے آسانی کو قبول کریں. اب اس طرح تو پھر آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے, آپ پھر پریشر میں کیوں پکاتے ہیں, وہ بھی نہ پکائیں, ہے نا, ہر چیز چھوڑتے چلے جاؤ. تو یہ بیکار کی بات ہے. ارتقاء اور چیز ہے, دین کے اصول اور چیز ہے. یہ بہت ہی بے وقوفانہ سوچ ہے. باتھ روم الگ ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں, لاکڈ ہوتے ہیں, لہٰذا آپ بالکل کھڑے ہو کر نہا سکتے ہیں, اس میں کوئی بے پردگی نہیں ہے. اور جس وقت آپ باتھ روم کی دعا پڑھ کر جاتے ہیں تو انسان تو ایک طرف, وہ تو ویسے ہی باتھ روم کی دیوار کی وجہ سے باہر رہ گئے. جب آپ باتھ روم کی دعا پڑھ کر جاتے ہیں تو فرشتے بھی باہر رہتے ہیں اور جنات بھی باہر رہتے ہیں. آپ کو کوئی نہیں دیکھتا, آپ ٹوٹل اکیلے ہوتے ہیں. آپ آرام سے نہائیں اور شوق سے کھڑے ہو کر نہائیں, ٹھیک ہے. اور کوئی بات ساری پوری ہو گئی ہیں. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.